السلام علیکم, دس از مریم فرام مریم فاؤنڈیشن. آج ہمارے ساتھ کافی کنورسیشن میں دو بہت پیاری خواتین ہیں. ایک ہے بیدار بخش اور ایک ہے تسنیم پرویز. تو آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی جرنی کے بارے میں. جی بیدار آپ. جی, میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے. ایم فل کیا مائکرو بایولوجی میں. اس کے بعد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں 35 ایئرس ایز مائکرو بایولوجسٹ جاب کی. اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد مریم فاؤنڈیشن کو جوائن کیا. مریم فاؤنڈیشن جوائن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ان غریب بچوں کو کہ جو گلیوں میں کوڑا چنتے ہیں, جو مزدوری کرتے ہیں, جو جن کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی زندگی مزید بہتر کرنے کا, ان کو یہاں پہ فری ایجوکیشن دی جاتی ہے. مجھے یہ ٹیم بہت اٹریکٹ کیا اس ٹیم نے, کیونکہ یہاں ہر چیز کرسٹل کلیئر تھی فائنینس کے حوالے سے. تو میں نے اس ٹیم کو جوائن کیا اور جوائن کرنے کے بعد کافی عرصہ ان کے ساتھ میں ایز والنٹیئر کام کرتی رہی. اب چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ادارہ ڈونیشن پہ چلتا ہے. ڈونیشنز جو آج کل کا دور ہے اس میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ کام ہوتی جا رہی ہیں. تو اب ایک پروجیکٹ ہم ڈفرینٹ سسٹینیبلٹی پروجیکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ, کہ وہ تو بڑا زبردست پروجیکٹ ہے, اس پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے. لیکن ہم جانتے ہیں تسنیم آپا کے بارے میں کہ تسنیم آپا نے اپنی زندگی میں کیا کیا کیا. میں بھی مائکرو بایولوجسٹ ہوں. میں نے کراچی یونیورسٹی سے مائکرو بایولوجی کی اور مجھے کام کرنے کا ہمیشہ شوق رہا, اس لیے بزی رہنے کا شوق ہے ہمیشہ سے. بالکل آپ کو کیا لگتا ہے کہ بزی رہنا چاہیے؟ بالکل رہنا چاہیے, بالکل رہنا چاہیے, کیونکہ جس طرح مرد ہیں وہ اپنی جاب ضرور کرتے ہیں, لیکن خواتین کا اگر ان کا ساتھ دے دیں تو معاشرے میں میرا خیال ہے بہت پازیٹیو یہ اس کا اثر آتا ہے. اور گھریلو پالیٹکس سے بھی بچ سکتے ہیں. بالکل یہ تو آپ سچی بات ہے. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں پالیٹکس زیادہ ہوتی جاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے. اور پھر میں نے اپنا ایک چائے ڈیرا کے نام سے کیفیٹیریا رن کیا. چائے ڈیرا. اچھا, چائے ڈیرا کہاں پہ تھا؟ یہ کورنگ میں تھا. اچھا, کورنگ میں تھا. اور میں نے 5 ایئرس پر وہ کنٹینیو میں نہیں رکھ سکی کورونا کی وجہ سے, اور پھر میں نے جو ہے تھوڑے دن گھر میں ریسٹ کیا. یعنی کہ میں گھر کی سیاست میں رہی. سوری ناظرین, ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ تسنیم آپا اور بیدار بخش آپس میں سمتن بھی ہیں اور they are the good best friend, اور دونوں سمتے ہیں اور they are very good team, اور یہ بڑی زبردست طریقے سے جو بھی کام کرتے ہیں کر رہی ہیں. جی سوری. تو پھر گھر کی سیاست میں سمجھے میں آئی, ایک طرح سے کچھ ریسٹ بھی کیا. ٹھیک. تو اس کے بعد بیدار سے جیسا کہ میرا تعلق بنا, ہم لوگ فرینڈس بھی ہیں آپس میں اور سمدن بھی ہیں. سمدن بھی ہیں. تعلق بنا سے مراد وہی ہے کہ سمدن بن گئے فرینڈشپ کے بعد. تو آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے؟ نہیں, اسٹوڈنٹ لائف میں. اوکے. نہیں, جب آپ پروفیشنلی گئے تو NIH میں آپ ساتھ تھے؟ نہیں, NIH میں بھی میں ساتھ تھی, کیونکہ میں تو اپنا فارماسیوٹیکل بزنس میں. اوکے, ہاں ایک اتفاق ہے. اتفاق ہے بایولوجی اسٹوڈنٹ رہے. بلکہ جب ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی ہم نے سوچا کہ کیا اتفاق ہے کہ بھئی دونوں ہی مائکرو بایولوجسٹ ہیں. تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ یہاں آتی تھی مریم فاؤنڈیشن اسکول, تو میرا شوق رہا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں اور بچوں کے لیے کچھ کروں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم جانتے ہیں کہ ان کا بڑا زبردست جو پروجیکٹ ہمارے ساتھ شروع کیا ہے انہوں نے مریم فاؤنڈیشن کے ساتھ, جو کہ سسٹینیبلٹی پروگرام کے اوپر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مریم فاؤنڈیشن اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے, تو اس کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کرتے ہیں. اور ہمارے اس طرح کے زبردست لوگ جو اپنی زندگی میں اتنا کچھ اچیو کر چکے ہیں وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ایز والنٹیئر, اور ہماری سسٹینیبلٹی پروجیکٹ کے اندر کس طرح سے ان کی شمولیت ہے اور ان کا کیا حصہ ہے. آئیے جانتے ہیں. بیدار آپ بتائیں کہ یہ تو آپ کو پتا چل گیا تھا کہ چونکہ میں خود IT کی بندی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے, کمپیوٹر کی بندی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی مجھے رزلٹ چاہیے ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر. تو مجھے یہ تھا کہ اسکول تو 5-6 سال سے ہم چلا رہے ہیں, ڈونیشنز کے اوپر آ رہے ہیں, اور ڈونیشنز کب تک آتی رہیں گی. چلے اگر 50% ڈونیشنز کے اوپر بھی آ رہے ہیں تو 50% ہم چاہتے ہیں کہ سسٹینیبلٹی پروجیکٹ کے اندر سے, کیونکہ آپ ہی کا مشورہ تھا, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس تھا چائے ڈیرا کا.
تو آپ کے دماغ میں جو آپ کا پروجیکٹ ہمارے ساتھ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ خود اناؤنس کریں اس کا کیا نام ہے اور کس طریقے سے وہ مریم فاؤنڈیشن کے لیے بینیفیشیل ہے. جی ڈیرا ملنگ ہم نے شروع تو کیا تھوڑا سا انفلوئنسڈ جو اس پہ تھا کہ کچن ہم نے شروع کیا تھا بچوں کے لیے ہی جن کو ہم دوپہر کا لنچ پرووائڈ کرتے تھے. تو وہ تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس تھا کہ وہ کچن یہاں پہ اسکول کے اندر میں نے اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ تھا کہ جیسے ہمیں وہاں سے ہم باہر سے فوڈ پرچیز کرتے تھے تو اچھا خاصا ایکسپینسو پڑتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ½ بلین اسپینڈ کر رہے تھے ایک مہینے کے فوڈ کے اوپر. ہاں جی بالکل. اب یہ ہے کہ اس کو جب ہم نے اپنے اسکول میں شروع کیا تو آلموسٹ ہاف پرائز پہ آئے. تو اس طرح ذہن میں آیا کہ کیوں نہ یہ ایسا ایک پروجیکٹ اسکول کا شروع کیا جائے کہ جس میں کچھ پروفٹ ہو اور اس پروفٹ کو جو ہے وہ مریم فاؤنڈیشن کے بچوں کے لیے. جب ہمارا پروجیکٹ ہم نے مطلب ½ ملین میں ہم باہر سے کھانا بنوا رہے تھے اور پھر اس کو ہم نے 2.5 لاکھ کے اوپر لے آئے الحمدللہ. تو پھر ہمیں لگا کہ فوڈ جو ہے وہ اتنا زبردست کام ہے کہ اگر فوڈ کے اوپر ہی ہم کام کریں تو ہم بچوں کی سسٹینیبلٹی کے لیے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لگا سکیں. اور اس کا ایک اور مقصد یہ بھی تھا بتاتی چلو لوگوں کو ساتھ میں کہ ہمارے جو اپنے بچے ہیں وہ بھی اسی چیز کے اندر بزنس کے اندر آ کے آئے کیونکہ پاکستان میں جابس اور یہ بالکل اب ختم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمارے بچوں کو بھی اس بزنس میں آنے کے لیے مطلب ان کو ایک بزنس چاہیے ہے کوئی ڈیولپ ایسے ہو. تو یہ خواتین کہ ہم سب لوگ بزنس ڈیولپ اس لیے کریں کہ کل کو وہ اسی میں پارٹیسپیٹ کریں اور اسی بزنس کو آگے لے کے چلیں. تو جو آپ کا بزنس ہے اس کا نام کیا ہے؟ جی ہمارے بزنس کا نام ڈیرا ملنگ ہے. ڈیرا ملنگ کچن. ڈیرا ملنگ تو DMK ڈیرا ملنگ کچن. اس کا کیا مقصد تھا اور ڈیرا ملنگ کے پیچھے کیا سائز تھی یہ ذرا بتائیں گے. ڈیرا ملنگ کے پیچھے ایک یہ تھا کہ بالکل سمپلسٹی کو یہ ایک ریپرزینٹ کرتا ہے. کوئی یہاں اس طرح آپ کو بہت آپ جو نارملی انوائرمنٹ نہیں ہم پرووائڈ کرتے. اپنے فرینڈس کو اپنے جاننے والوں کو اپنے ایون کے بچوں کو ہر کوئی کمیونٹی میں سے کیونکہ ہمارے آس پاس جو کمیونٹی ہے وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ بہت کوئی ایکسپینسو کسی چیز کو افورڈ کر سکے. لیکن اس میں بڑی زبردست چیزیں آپ بنا رہے ہیں آج کل. اور آپ کا یہ جو ڈیرا ملنگ ہے اس کا جو پروفٹ ہے اس کا کچھ پرسنٹیج جو ہے ہمارے اسکول کو بھی جا رہا ہے. اس کا کچن یہاں پہ ہے. تو آپ لوگوں نے ابھی جو شروع کیا ہے تو اس میں آپ لوگ ویکلی ایک فوڈ بنا رہے ہیں یا آپ ٹیک اویز کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ بیٹھ کے لوگ کھا سکتے ہیں. اس کے بارے میں تسلیم آپ بتائیں گے. اصل میں ابھی بیٹھنے کا تو اتنا بندوبست نہیں ہے کیونکہ ابھی ہماری اسٹارٹنگ ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹیک اوے کے لیے ہم نے گنجائش رکھی ہے. ہمارا کچھ چیزیں جا بھی رہی ہیں اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. تو اس خیال سے ہمارا فی الحال ٹیک اوے ہے. ٹھیک. ہمارے پاس جگہ یہاں پہ بڑی اچھی بنی ہوئی ہے لیکن اس علاقے میں لوگ اتنا نہیں آتے ہیں. تو ہمیں ایک اچھی جگہ بنی گالا کے اندر بھی ریکوائرڈ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ ڈیرا ملنگ کا پراپر ایک سیٹ اپ لگا سکیں. انشاءاللہ ہو جائے گا وہ بھی. اٹس اے گڈ اسٹارٹ. اور آپ دونوں کا مجھے اس لیے بڑا زبردست لگا کہ میں آپ لوگوں کا انٹرویو لوگوں کو کر کے دکھاؤں کہ آپ دونوں آفٹر اپنی ریٹائرمنٹ آفٹر اپنے بچے سب ماشاءاللہ بیدارفا کا مجھے پتا ہے کہ ان کے بچے ڈاکٹر بھی ہیں حافظ بھی ہیں آپ کے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے بعد بھی آپ ابھی بھی جو آپ میں اتنی انرجی ہے اور اتنی پازیٹیو انرجی ہے کہ آپ ابھی بھی جو ہے کام کریں. اور فوڈ از اے ویری ڈیفیکلٹ ورک. اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو فریش بنا کے فریش ڈلیور کرنا ہوتا ہے اور اس کو کوئی آپ سنبھال کے رکھ نہیں سکتے کاپی اور کتابوں کی طرح. ویری ڈیفیکلٹ. اور آپ کو کیا چیلنجز آئے اس کے اندر جو آپ شروع کر رہے تھے؟ دیکھیے چیلنجز کے لیے تو جیسے ہم اب ایکسپیرینس کر رہے ہیں فیل کر رہے ہیں کہ لوگ ہم سے چاہتے ہیں ہم کہ ہمیں انکریج کریں اور ہم پھر ان کو اپنا ٹیسٹ سکھائیں. یہی سب سے بڑا ہمارے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم لوگوں کو اچھا ٹیسٹ دے سکیں. لوگوں کو پسند آیا اس چیز کو بھی ایڈمائر کریں کہ چونکہ آپ یہ سسٹینیبلٹی کے لیے کر رہے ہیں ادارے کو بچوں کی سپورٹ کے لیے کر رہے ہیں ان کے لیے بزنس بنا رہے ہیں تو لوگوں کو اس کو لائک کرنا چاہیے اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ اسٹارٹنگ میں ہی ہمارا یہ شوق تھا کہ ان کے لیے بچوں کے لیے کچھ کیا جائے.
تو بچے بھی ہم اس طرح کبھی کاش ہم اس قابل ہوں کہ ایک ٹائم آئے کہ ہم بچوں کو بھی یہاں جو ہیں بچے ان کو سکھائیں تاکہ وہ اپنے فیوچر میں جا کے کچھ اچھا کام کچھ نہ کچھ کریں. بلکہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے 10 بچے تھے جو کہ پوزیشن ہولڈر تھے. پچھلے دنوں وہ 2 بھائی چلیں گے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ کا کوئی دیگوں کا بزنس ہے تو وہ دیگے بناتے ہیں. اب وہ پڑھائی سے اٹھا کے انہوں نے دیگوں پہ بنانے پہ لگا دی. ہم کبھی بھی اس کو یہ نہیں کہتے کہ کیوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے بچے اگر کوئی ریڑھی بھی لگائے تو وہ بہت اچھے سے لگائے, ان کو حساب کتاب آتا ہو, ان کو اس ریڈی کی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہو, اس میں پروڈکٹ رکھنا آتی ہو, طریقہ کار ایک بالکل را انسان کے لیے جو کوئی کام شروع کر دے کوئی بھی بزنس وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور سکسیس کی بھی اس میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں بہت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو کوئی پڑھا لکھا کوئی بھی کسی بھی کاروبار میں آتا ہے یا زندگی کے لیے اپنا کوئی پروفیشن چوز کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پڑھا لکھا ہو. اچھا جی, اب ہم تھوڑی سی ذرا دل کی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دل کی بات یہ ہے کہ اگر جوانی واپس آ جائے تو کیا کریں گی پاپا؟ جوانی واپس آ جائے تو واپس اسٹوڈنٹ لائف میں جانا پسند مطلب آپ کا سب سے زبردست ٹائم اسٹوڈنٹ لائف تھا. اور آپ اس میں میرے خیال ہے اسٹوڈنٹ لائف ویسے زندگی کی اسکول لائف بہت بہترین ہوتی ہے, نہ جاگنے کا غم, نہ سونے کا غم, نہ اٹھنے کا غم. لیکن میری بیٹی کہتی ہے آج کل کہ بس یہ پڑھنا نہ ہوتا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا. تو میں اسے کہتی ہوں کہ جب آپ بڑی ہو جاؤ گی اور جب زندگی کی پریکٹیکل لائف میں جاؤ گی تو آپ کو یہی وقت ویسے میں آپ کو بتاؤں ہم بھی یہ سوچتے تھے یہی مشکل کام ہے. تو آج سب لوگ یہ سن لیں کہ ان کی جو زندگی اتنی ساری گزر گئی ہے, اب دیکھیں انہیں سب سے بیسٹ ٹائم اسٹوڈنٹ ٹائم, تو اس کا مطلب ہے کہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ اچھا جیسے میں کبھی مجھے ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سکون مجھے تب ملتا ہے جب میں چائے یا کافی پیتی ہوں. تو آپ کو کس وقت سب سے زیادہ سکون لگتا ہے کہ میرا سکون ٹائم ہے, میرا اپنا ٹائم ہے؟ ایک تو عبادت ہوتی ہے کیونکہ اس ایج میں سارا تمام کچھ ہم نے زندگی میں کیا, شاید کہیں عبادت ہی تھوڑی رہ گئی ہوگی, تو چاہت یہ ہوتی ہے کہ کچھ عبادت وہ پورا کر لی. آپ کو کیا آپ کا تو 100% کیونکہ آپ اگر بہت لمبی لمبی نمازیں بہت لمبی لمبی بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بالکل. اچھا جی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی عورت کل کی عورت سے بہتر ہے؟ انتظار آپ بتائیں. نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ تو کنٹروورسی ہو جائے گی کہ بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب ہے ینگ جنریشن آپ کو بڑا غصہ کرنے والی ہے. اب آپ بتائیں گے کہ کیوں نہیں آج کی عورت ینگ جنریشن غصہ کرنے والی ہے, اس میں میرے اپنے بچے بھی یقیناً شامل ہیں. لیکن ینگ جنریشن جو ہے ان میں ایبزاربنس بہت کام, کیا میں کہوں گی کہ نہ ہونے کے برابر ہے, پیشنس نہیں ہے. ہم بڑوں کا وہ ریگارڈ نہیں اب وہ رہا, اب وہ رکھ رکھاؤ نہیں رہا. تو ہمارے زمانے میں ہم لوگ جاب بھی کرتے تھے, گھر بھی دیکھتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی عورت بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہی ہے؟ اس میں میرا خیال ہے فون میں زیادہ لگے رہتے ہیں, موبائل ان کا زیادہ ساتھی ہے بنسبت گھر. ہمارے دور میں گھر ہمارا زیادہ اچھا ساتھ, گھر اور بچے جسے بچے آتے ہیں ان کا کھانا بھی آتا ہے, کپڑا لتا, ان کی تربیت, تہذیب سکھانا, یہ سب چیزیں آتی ہیں. تو اس لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ینگ جنریشن کی جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سے جو پچھلی جنریشن اگلی جنریشن ہے وہ موبائل کے ساتھ زیادہ بزی ہے بنسبت اپنے گھر کے. ایسا تو ہے, ان کو لگتا ہے کہ شاید موبائل بھی بہت اچھا ماں بن سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ موبائل کو زیادہ اچھی کے ساتھ جو رہ رہے ہیں نا, ان سے زیادہ دوستی آپ کی میلوں دور, جس سے آپ چاہے ملے بھی نہ ہوں, وہ آپ کے قریب ہے, وہ آپ کا زیادہ قریب ہے. اور جو قریب ہے وہ آپ انہیں اگنور کر رہے ہیں, ان سے بات بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ چہرہ جو ہے اس کے آگے موبائل ہی ہوتا ہے. اس کے آگے موبائل ہی ہوتا ہے. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ
جو اسکولز ہیں آج کل کے اسکول, یہ تو بڑا ٹاپک ڈفرینٹ ہو جائے گا کہ لوگوں کو پسند بھی نہیں آتا کہ ہم آج کے اسکول کو اچھا نہیں کہتے پرانے اسکولوں سے, لیکن چلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ مریم فاؤنڈیشن کا جو سیٹ اپ ہے یا اسکول ہے یہ کیوں اچھا ہے یا برا ہے, یہ کیوں مختلف ہے دوسرے اسکولوں سے, یہ بتا رہا آپ بتا رہے ہیں پلیز. جی, مریم فاؤنڈیشن یقیناً اٹریکٹ کیا مجھے اس لیے کہ باقیوں سے علیحدہ یا ان سے مختلف یا بہتر اس لحاظ سے ہے کہ یہاں تربیت پہ بھی توجہ دی جاتی ہے. صرف ہم ان کو ایجوکیشن نہیں سکھاتے, ان کو زندگی میں کچھ کمانا ہی نہیں سکھاتے, بلکہ ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے ہر لحاظ سے. اور اسکول میں جو کوئی بھی وزٹ کرے, میں سبھی کو یہ کہتی ہوں کہ آپ اس فیلڈ میں آؤ تو آ کے آپ کو یہ نہیں کبھی بھی فیل ہوگا کہ یہ فری اسکول ہے اور یہ بچے کس کمیونٹی سے آئے ہیں, کہاں سے ہیں, ان کا کانفیڈینس, ان کی They are very confident. بہت ماشاءاللہ دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے ہمارے بچے تو بہت, اور ہر فیلڈ میں ہر فیلڈ میں. الحمدللہ. تو سب آپ لوگ کی ایفرٹ کی وجہ سے اس پلیٹ فارم کے توسط سے, بلکہ میں بڑا مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا کہ میرے بہت سارے ممبر جو ہے نا مجھے کہتے ہیں کہ مریم تم سے بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, تو دس از دا بیسٹ ٹائم ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اور تمام جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو ون پہ میں بلانا چاہتی ہوں کہ ہم بیٹھے کافی پیئیں اور ہم بات کریں اپنے ادارے کے بارے میں, آپ کی لائف, اپنی لائف کے بارے میں, اور دنیا میں جو ہو رہا ہے جو ہمیں نہیں پسند ہمیں اس کے بارے میں بات کرتی ہیں. ہماری اپنی اپنی مرضی ہے, ہم اپنی رائے کا پورا استعمال کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ. اچھا جی, بہت اچھا لگا جی آپ دونوں سے مل کے, اور بڑا ہی اچھا لگا, اور لوگوں کو بھی جان کے اچھا لگے گا کہ ہماری یہ دو زبردست خواتین اس وقت ڈیرہ ملنگ کیفے کچن کے نام سے چلا رہی ہیں ادارہ مریم فاؤنڈیشن میں, اور ابھی ان کا کام شروع ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جی ڈیرہ ملنگ کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں. ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم لنک دے دیں گے ڈیرہ ملنگ کا, اور لوگ یہاں سے اپنا لنک اٹھا کے انسٹا پہ چلے جائیں گے. انسٹا سے آرڈر ہوگا آپ کو یا اوکے فائن. آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ زبردست سا ایک میسج دیں لوگوں کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, تو پلیز کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی, میسج یہی ہے کہ کبھی بھی ہمیں زندگی میں کسی جگہ بھی کسی ایج میں بھی اپنے آپ کو بالکل یہ سمجھنا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہر وقت بندے کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے اور پروڈکٹیو رہنا چاہیے, تاکہ وہ معاشرے کے لیے بھی, اپنے لیے بھی بوجھ نہ ہو اور دوسروں کے لیے بھی بوجھ نہ ہو. اور This is a very good message. آپ تسلیم آبا کیا کہنا چاہیں؟ میرا خیال ہے انسان کو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے, کیونکہ پازیٹیوٹی جو ہے آپ کی سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے. اف یو آر پازیٹیو تو آپ کو انشاءاللہ صبر کے ساتھ سکسیس مل ہی جائے گی, بٹ نیگیٹیوٹی آپ کو کہیں بھی نہیں لے کے جاتی, اور کبھی بھی میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے, نہ اپنے لیے نہ دوسروں, نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے. زبردست میسج ہے جی آپ دونوں کی طرف سے کہ زندگی کے آخری دم تک لڑتے رہنا چاہیے اور ایسا رول پلے کرنا چاہیے کہ جو دوسروں کو بھی فائدہ دے سکے, نہ کہ اس کے اپنے آپ کو بھی فائدہ دے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے, کیونکہ آج یہ دونوں ہیں بہت تھکے ہوئے, کیونکہ بڑا زبردست بنا ہے حلیم, اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان سے اور باتیں کریں گے. تھینک یو.